عسکری کرپٹو کرنسی کا وڈا آپریشن۔ مفتی تقی عثمانی جو کہ بہت بڑے کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ کرپٹو کرنسی سے خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور وجہ انہوں نے دو بتائی ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے بتائی ہے کہ یہ مال نہیں ہے، مطلب کموڈیٹی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے فزیکل جس کی خرید و فروخت ہو سکے۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ یہ ایک نمبر ہے، ڈیجیٹل نمبر ہے، یونیک نمبر ہے، ایک رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب اس ڈیجیٹل کرنسی ایکسپرٹ سے میرے 5 سوال ہیں۔ نمبر ایک، اگر یہ کموڈیٹی جو ہے فزیکل نہیں ہے اس لیے حرام ہے، تو یہ جو میں وی لاک کر رہا ہوں یہ بھی کوئی فزیکل کموڈیٹی نہیں ہے، یہ بھی حرام ہوئی۔ اور یہ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں باتیں کر کے، یہ بھی پھر حرام ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے انٹلیکچوئل پراپرٹیز جتنی بھی ہیں وہ ساری حرام ہو گئی۔ نمبر 2، انہوں نے کہا یہ صرف ایک نمبر ہے، فرضی نمبر ہے ایک ڈیجیٹل کرنسی کے اندر۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ایک نمبر ہی ہے یہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فرضی نمبر ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو نہیں ہے تو میتھ بھی حرام ہو گیا، کیونکہ میتھ میں تو آپ سوال حل کرتے ہیں، جب بھی کوئی حل کرتے ہیں تو کہتے ہیں فرض کرتے ہیں x=1، تو وہ حرام ہو گیا، مطلب میتھ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، اس عسکری ملا نے عوام پہ پابندی لگائی ہے کہ یہ عوام خرید و فروخت کرے گی تو کرپٹو کرنسی حرام ہے، جبکہ پاکستان کا جو ٹرمپ کا مائی فیورٹ ہے وہ تو کرپٹو کرنسی کی وجہ سے ہی ان کا فیورٹ بنا ہوا ہے۔ تو کیا صدر ٹرمپ کی فیملی سے جو کرپٹو معاہدے کیے ہیں پاکستان نے وہ بھی حرام ہے؟ اور نمبر 4، یہ جو 2000 میگا واٹ بجلی پاکستان نے رکھی ہے کہ ہم کرپٹو کرنسی بنائیں گے، تو پھر وہ تو بجلی بھی حرام ہوئی کہ وہ تو حرام کام میں جا رہی ہے یا حرام کام میں جانے والی ہے۔ جبکہ نمبر 5 تو سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستانی روپیہ بھی حرام ہو گیا، کیونکہ پاکستان روپے کی بھی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ پہلے پاکستانی روپے کے پیچھے ہوتا تھا سونا ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا حامل ہزا کو مطالبے پہ ادا کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ سونا 20% ہوگا، پھر سونا ختم کر دیا، پھر فارن ایکسچینج ہوں گے، ڈالر پڑے ہوں گے، اب وہ ڈالر بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ لے کے جاتے ہیں نا اپنا 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک میں اور کہتے ہیں مجھے 5000 کا سونا دیں، کیونکہ اصل میں تو سونا ہی ہوتا ہے، یہ روپے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ فتویٰ اور یہ جو ہے یہ رولنگ آ چکی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ مطلب پاکستانی روپیہ جو ہے وہ بھی کرپٹو کرنسی کی طرح ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ بھی تو حرام ہوا۔ اور اگر آپ کے فتوے کے حساب سے دیکھا جائے تو صرف سونا چاندی اور بارٹر، مال کے بدلے مال کی تجارت جو ہے نا وہ حلال ہے، باقی ہر چیز حرام ہے۔ اور آخری چیز سب سے امپورٹنٹ، اسٹاک ایکسچینج بھی حرام ہوئی، کیونکہ انویڈیا جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، $4 ٹریلین کمپنی ہے، اس کی جو اصل ایسٹس ہے نا وہ اونلی $260 ارب کے ہیں، مطلب ₹5 کا ان کا ایسٹس ہے ٹوٹل، اور اس کی جو ویلیو ہے $100 ہو چکی ہوئی ہے، مطلب یہ تمام $95 جو ہیں یہ اس کی ویلیو ہے ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تھن منی، اور یہ حرام، واقعی حرام ہے۔ اس کو حرام نہیں دیتے لیکن کرپٹو کو حرام دے دیا۔ اور جنہوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ان کے لیے بونس، اگر یہ مال نہیں ہے نا، یہ حرام تو ہمارے لیے ہے نا، امیروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، فیلڈ مارشل کے لیے تو حرام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جب مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دینی۔ اب سمجھ لگی آپ کو؟ یہ عسکری ملا کے فتوے کے پیچھے چالیں ہیں، ایک عوام اس بزنس میں نہ آئے، ہم ہی یہ سارا کچھ کاروبار کریں کرپٹو کا، اور دوسرا بعد میں زکوٰۃ اور ٹیکس اور ان کے اوپر بھی ہمیں چھوٹ مل جائے، اس کی بیس بنائی جا رہی ہے، اس لیے اس عسکری ملے کو لانچ کیا گیا۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھائی اصلی کارروائی ابھی ڈلنی ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔